ترجمہ جو ہے وہ اللہ کی مراد نہیں، جو اللہ کی مراد ہے وہ اس کا لغوی، وہ ان آیات کا لغوی ترجمہ اور ظاہری مفہوم نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بات ان آیات کو پڑھنے سے ہماری سمجھ میں آ رہی ہے وہ اللہ کا مفہوم نہیں، اللہ کی مراد نہیں، اور جو اللہ کی مراد ہے وہ اس کا ظاہری مفہوم نہیں ہے، اس کا لفظی ترجمہ نہیں، اس کا لغوی ترجمہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے حضرات اسے ایک معمولی کارنامہ انجام دینا سمجھ رہے ہیں، معمولی کام سمجھ رہے ہیں۔ اتنا بڑا کام کہ کوئی خدا کو، اور اگر کوئی جاہل کہلانے والا، الٹریٹ آدمی، فٹ پاتھ پر رہنے والا، شرابی، کبابی کہہ دیتا کہ اللہ کو صورت ہے، اللہ کو شکل ہے، اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو پاؤں ہے، اللہ کو چہرہ ہے، اس سے اتنی گمراہی نہیں پھیلتی جتنا کہ ایک عالم کہلانے والا، خود کو عالم بتانے والا، خود کو عالم منوانے والا، جس کے فالوورز کی ایک خاصی تعداد پائی جاتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو صورت ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو شکل ہے، اللہ کو چہرہ ہے، اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو پاؤں ہے۔ اس کے کہنے سے جو تباہی آتی ہے وہ تو قیامت ہی ہوتی ہے، طوفان لاتی ہے۔ تو بندگان خدا، اس دور میں کہنے والے نے کہا کہ اللہ کو صورت ہے، معاذ اللہ، اللہ کو شکل ہے، معاذ اللہ۔ اس نے لکھا بھی، اس نے کہا بھی، اور ایک دو مرتبہ نہیں، بار بار کہا، متعدد بار کہا، لیکن بہت سے حضرات نے اس کا مقابلہ نہیں کیا، اس کی وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ خلاف اسلام بات کہہ رہا ہے، خلاف عقائد اہل سنت و جماعت بات بیان کر رہا ہے، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی تعلیمات اور حضور کے ارشادات اور حضور کی سنت کے خلاف کہہ رہا ہے۔ کسی نے کہا نہیں، بہت سو نے نہیں کہا، کہنے والوں نے کہا ہوگا، لیکن اکثر علماء، میں تو اتنا ہی کہوں گا، اکثر علماء نے چپ سادھ لی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، نہ اس کی کہنے والے کے خلاف میں، لکھنے والے کے خلاف میں کچھ لکھا، نہ کچھ کہا کہ جو تو لکھ رہا ہے اللہ کو صورت ہے یہ غلط ہے، تو جو کہہ رہا ہے اللہ کو صورت ہے وہ غلط ہے۔ لیکن شیخ عبداللہ جمالی صاحب نے لکھا بھی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں لکھا بھی نا، آپ نے خلاف میں لکھا بھی اور مناظرہ کیا باقاعدہ، اس کے سامنے، اس کے منہ پر کہا کہ تو غلط کہہ رہا ہے۔ اور اگر اللہ کو صورت ہے، اللہ کو شکل ہے، اللہ کو پاؤں ہے، ہاتھ ہے، تو بتوں میں اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی بت پرست تجھ سے پوچھے کہ تو بھی اپنے خدا کو ہاتھ، پاؤں، صورت رکھنے والا کہتا ہے، میں بھی اپنے خدا کو ہاتھ، پاؤں، صورت رکھنے والا کہتا ہوں، تو بہرکیف بندگان خدا، آپ نے جو کام انجام دیا اور جن دلائل قاہرہ اور جن براہین باہرہ سے آپ نے اس کا دندہ شکن جواب دیا، اللہ کو صورت ہے کہنے والے کا جواب دیا، وہ لائق صد تحسین ہے، لائق صد مبارکباد ہے۔ یہ میرا دیوانہ پن ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے یہ میلاد النبی کی تقریر میں شیخ عبداللہ جمالی صاحب کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں، لہٰذا کر رہا ہوں، کوئی کہے نہ کہے، ہم تو ہمیشہ ماحول پر لاحول بھیجتے ہیں۔ ہمیں ماحول کو دیکھنا نہیں ہے، ہمیں ماحول بنانا ہے۔ جو اللہ والا ہوتا ہے ماحول کو بناتا ہے، یہ دیکھتا نہیں کہ ماحول کیا ہے۔ ماحول کب بنا تھا؟ جب حضور آئے، اس دنیا میں تشریف لائے، تو ماحول آپ کے لیے ہموار تھا۔ جب آپ نے کوہ فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے سنایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کسی نے داد نہیں دی، آپ کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گئے، آپ کی قدم بوسی نہیں ہوئی، آپ کی دست بوسی نہیں ہوئی، سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں بلند نہیں ہوئی، بلکہ کہنے والے نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ آپ کی مذمت ہوئی، آپ کے خلاف بولا گیا۔ تو بندگان خدا، اس عالم دین کی ہم جتنی بھی قدر کریں کم ہے، اور اس نقش قدم پر ہم کو چلنا ہے، اور یہی رہا ہے ہر زمانے میں قلندروں کا اصول،
ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. شیخ عبداللہ جمالی صاحب نے، اگرچہ کہ وہ تمل میں بول رہے ہیں لیکن میں اردو والا ان کی تمل سنتا ہوں، سمجھ رہا ہوں، کیونکہ وہ جو دلائل پیش کر رہے ہیں قرآن سے حدیث سے جو وہ تو سمجھتا ہوں، اور تھوڑی بہت تمل بھی سمجھ لیتا ہوں کیونکہ ہوں تمل ناڈ والا. تو وہ جن دلائل کے ساتھ سمجھا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں جو تو سمجھ رہا ہے، میرے خدا کو تو نے سمجھا ہی نہیں، وہ صورتوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسے کہاں صورت ہے. اب وہ حدیث پیش کر رہا ہے وہ اللہ صورت میں آئے گا، یاتی الرحمن فی صورت. ارے صورت میں آنا سب مطلب یہ نکلا کہ اللہ کو صورت نہیں. صورت میں آنا خود بتا رہا ہے کہ اسے صورت نہیں، وہ صورت والا نہیں. بات سمجھ میں آئے؟ اس کی ذات میں صورت نہیں ہے، صورت والا ہونا اس کی ذاتی صفت نہیں ہے، اس کی صفت نہیں ہے، وہ صورت سے منزہ ہے. صورت میں آنا الگ ہے، صورت والا ہونا الگ ہے. اب وہ بار بار پلٹا رہا ہے، بولتا ہے اور جواب دے رہے ہیں. خیر، تو بندگان خدا ایسے کام کرنے والے علماء پیدا ہوں اور لوگ سامنے آئیں تو اس سے ہمارے اسلام کو فائدہ پہنچے گا. اور ہم جس قدر بھی اس بات کو اچھا سمجھیں، اس بات سے خوش ہوں، کم ہے. بہت اچھی بات ہے کہ ہم ایسی محفلیں منعقد کرتے ہیں، ایسے مناظرے ہوتے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. علماء تو اپنا کام انجام دے رہے ہیں، جو دے رہے ہیں وہ علماء، گنتی کے علماء کام انجام دے رہے ہیں. میرے ممدوح جناب قاضی صاحب قبلہ، میرے موصوف جناب شیخ عبداللہ جمالی صاحب اور ان کے ساتھی جو علماء ہیں، ان کا ساتھ دینے والے، ان کے ہم خیال، ان کے ہم قدم جو علماء ہیں، وہ تو بہت اچھا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی تائید اپنے اعتبار سے کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عالم کو علم کی ضرورت نہیں ہوتی. شیخ عبداللہ جمالی صاحب کو آپ علم سے تائید نہ دیں، بلکہ ان کی جماعت کو اپنے اموال سے تائید دیں، ان کی تحریک کو اپنے مال سے. میں صاف صاف کہنے والا ہوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو. اب یہاں وہی اللہ کہتا ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف تم رخ کرو اس طرف اللہ کا وجہ کے معنی چہرہ. حالانکہ تعویل کر کے علماء فرماتے ہیں یہاں ذات اللہ کا معنی لینا ہے. یہاں اس نے کہہ دیا کہ کیا ہے؟ چہرہ ہے. اب اللہ کو کہاں چہرہ ہے؟ چہرہ اگر ثابت کریں گے سینہ بھی ثابت کرنا ہوگا، سینہ ثابت کریں گے تو ہر چیز ثابت کرنا پڑے گا. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ آیات کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، آپ کچھ سمجھ جاتے ہیں نادانی میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو. کیا اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ جسے مدد کی ضرورت ہے وہ اللہ ہی نہیں. جسے مدد کی ضرورت ہو وہ اللہ ہی نہیں. اللہ کہتے ہی اسے ہیں جسے کوئی تیوے ہی نہیں ہے، جو ضرورت ہی نہیں ہے، نہ تمہاری عبادت کی، نہ تمہاری مدد کی، نہ تمہاری حمایت و نصرت کی، نہ تمہارے اسلام کی، نہ تمہارے ایمان کی. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد کی ضرورت نہیں، لیکن الفاظ کیا استعمال کر رہا ہے؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو. کوئی ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ اللہ کی مدد کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا ہونا یا اللہ کے برابر ہونا، معاذ اللہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، نصر ینصرو کہتے ہیں مدد کرنے کو. ان حرف شرط ہے، ان تنصر اللہ حرف شرط آنے کی وجہ سے نحو کے اعتبار سے وہ نون جمع جو تھا وہ گر گیا. ان تنصرونا جا کے تنصرو ہو گیا. ان تنصر اللہ، اللہ مفعول بھی ہے لہذا مرفوع منصوب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو. یہ لغوی ترجمہ ہے، مگر یہاں
سمجھنا چاہیے کہ مدد کرو، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں، پھر اللہ مدد کرو کہہ رہا ہے تو اللہ کی مدد کا مفہوم کیا ہے؟ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کا مراد نہیں، جو اللہ کی مراد ہے وہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اس واسطے سمجھے ہوئوں سے پوچھنا پڑے گا، شیخ عبداللہ جمالی صاحب کے پاس آنا پڑے گا، قاضی صاحب کے پاس آنا پڑے گا، جو مفسر ہے، جو عالم ہے، جو مفتی ہے، اس کے پاس جانا پڑے گا، جا کے پوچھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ینصر ساکن ہے رے، ینصرکم جزم ہے، مجزوم ہے، جواب شرط ہے، صلہ جزا ہے، اس واسطے وہ مجزوم ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ تو ہماری مدد کرتا ہی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اب ظاہری معنی لے لیا، اب یہ دیوانہ لے لیا نا، اللہ کی علوم ارد، اللہ فرما رہا ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو اللہ کی مدد ہم کرنے والے کیا؟ ایک آیت میں فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب دیکھیے یہاں ان تنصر اللہ، یہاں فعل وہاں اسم ہے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کے مددگار بندے ہوتے ہیں کیا رے بابا؟ تمہاری زبان میں بولا نا، ہم مدد کر سکتے ہیں اللہ کی، حالانکہ ہم حرکت بھی کریں تو اللہ کی مدد سے، ہم کسی کی مدد کرنے کا ارادہ بھی کریں تو اللہ کی مدد سے۔ ہم اللہ کی کیا مدد کریں گے؟ وہ مدد کر کے ہمیں جلا رہا ہے، ہماری ہر سانس اس کی مدد ہے، ہماری زندگی، ہماری لائف، ہماری واڑ گئی جو ہے، یہ جو ہے کیا ہے؟ اللہ کی دین ہے، ہمارا اسلام اللہ کی دین، ایمان اللہ کی دین، تقوی اللہ کی دین، بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ کی مدد ہے ہمارا، یہ سب کچھ جو بھی ہمیں ملا وہ اللہ کا کیا ہے؟ گریس ہے، اللہ کا ہیلپ ہے، اللہ کی دین ہے نا بھائی؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہم اللہ کی کیا مدد کریں گے؟ اس سے مدد لے رہے ہیں، بھیک دے رہے بھکاری، بھکاری کیا بھیک دے گا؟ بھکاری تو بھکاری کو بھیک نہیں دے سکتا، داتا کو کیا بھیک دے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی کیا مدد کریں گے؟ لیکن اللہ خود فرماتا ہے کہ حواریوں نے کہا، اور کس کے سامنے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنا کر خود ان سے کہہ رہے ہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اللہ کے مددگاری ترجمہ کر ڈالیں گے؟ کر ڈالیں گے کیا بابا؟ کر دیں گے۔ ہم اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا جوئی میں اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، یہ معنی ہے ہم اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے دین کے مددگار کو اللہ نے اپنا مددگار کہا۔ اب وہ کہہ لے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے ان تنصر اللہ، اگر اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں اللہ کی اگر تم مدد کرو گے سے مطلب کیا ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ اب یہ ایک عالم ہے، حاجی صاحب قبلہ کی طرح، شیخ عبداللہ جمالی صاحب کی طرح، اور دیگر جو علماء یہاں تھے، کوئی بھی موجود نہیں ہے، علماء کرام آئے تھے نا، بیٹھے ہیں۔ ہاں، اب جیسے ہمارے بصیری شاہ صاحب ماشاءاللہ یہ بھی عالم ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، تو یہ جو ہیں، یہ علماء کرام جو ہیں، یہ تو اپنے علم سے اللہ نے جو انہیں بصیرت دی ہے، جو ہدایت دی ہے، اس ہدایت سے اللہ کے دین کی مدد کرے۔ اللہ کی مدد سے مراد یہاں اللہ کے دین کی مدد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان تنصر اللہ سے مطلب اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کے دین کی مدد ایک عالم دین،
اپنے علم سے کرے گا، اپنی دینی بصیرت سے کرے گا، اپنی فقہی بصیرت سے کرے گا، اپنی قابلیت سے کرے گا، اپنی استعداد علمی کے بل بوتے پر کرے گا، بس سمجھ میں آ رہی؟ دین کو عام کرے گا، حق کو حق، باطل کو باطل بتائے گا، باطل جو کہہ رہا ہے اس کا جواب دے گا، اس طرح شیخ عبداللہ جمالی صاحب نے دیا۔ ہمیں تو فخر ہے کہ ہمارے شہر مدراس کا ایک عالم اس طرح باطل کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور جواب دیتا ہے، باطل کا دندان شکن جواب دیتا ہے۔ یہ جیت شیخ عبداللہ جمالی صاحب کی نہیں، اہل سنت و جماعت کے تمام علماء کی جیت ہے، اہل سنت و جماعت کے تمام افراد کی ہے۔ یہ تاریخی جیت ہے جو آپ کو ملی، تاریخی جیت ہے، ہسٹوریکل فتح جیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی، جو آپ نے ثابت کر دیا کہ اللہ کو صورت نہیں، شکل نہیں، ہاتھ پاؤں منہ نہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اللہ کو جسم و جسمانیت نہیں، تو عرض کر رہا تھا کہ ایک عالم اپنے علم سے اللہ کے دین کی تائید کرے گا، اور ایک جاہل جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی چلا ہے تقریر کرنے، جو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں، جسے قرآن کی ہر آیت کا ترجمہ بھی نہیں معلوم ہے وہ تقریر کرنے لگے گا، وہ واعظ کرنے لگے گا، وہ لوگوں کو جو ہے بیان دینے لگے گا، تو گمراہی عام ہوگی، گمراہی عام ہوگی، علم دین پر سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ اسی لیے مسئلہ یاد رکھیں کہ غیر عالم کو واعظ کہنا، تقریر کرنا، خطاب کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جس لڑکے کو، جس نوجوان کو، جس آدمی کو قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، جس نے صرف نہیں پڑھی، نحو نہیں پڑھی، قرآن کا ترجمہ نہیں جانتا، جس نے تفسیروں کی کتابوں کی صورت نہیں دیکھی، جس نے فقہ نہیں جانتا، جسے عقائد صحیحہ اہل اسلام سے واقفیت نہیں ہے، وہ لوگوں کو کیا نصیحت کرے گا، وہ لوگوں کو کیا واعظ بیان کرے گا؟ یہ ایک الگ چیز ہے، تبلیغ ایک الگ چیز ہے، تبلیغ ایک الگ چیز ہے، واعظ کہنا ایک الگ چیز ہے۔ تبلیغ تو ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو بھائی یہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں، مت جھوٹ بولو۔ کوئی نماز کو نہیں آ رہا ہے، کہنا کہ بھائی نماز پڑھو۔ کوئی زنا کر رہا ہے، دیکھ لیا تو بھائی تو نے جو کام کیا غلط کیا، زنا کر رہا ہے۔ یا لوگ بول رہے ہیں کہ یہ زانی ہے، تو لوگوں سے سن کے کہنا کہ بھائی لوگ بہت تجھے زانی کہہ رہے ہیں، اگر تو زنا میں ملوث ہے تو اس برائی کو چھوڑ دے۔ تو لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا یہ تبلیغ ہے، یہ تو سب کا حصہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں غلط کہہ رہا ہوں تو علماء میرے ساتھ موجود ہیں، یہ سب کا حصہ ہے۔ لیکن واعظ کہنا، تقریر کرنا، لوگوں کو علمی نکات بیان کرنا حرام ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ اس کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے، بڑے وسیع مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، علماء کی صحبت میں ایک عمر گزارنے کی ضرورت پڑتی ہے، مختلف کتابوں کو پڑھنا پڑتا ہے، متعدد کتابوں کو متعدد بار پڑھنا پڑتا ہے، ان کے مفاہیم سے واقف ہونا پڑتا ہے۔ ہر آدمی کو آپ ممبر نہ تھما دیں، ممبر کے قابل ہر آدمی نہیں ہوتا، اور تقریر کرنا ہر ایک کے لیے جائز نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس سے گمراہی پھیلے گی، اس سے گمراہی پھیلے گی۔ دینی مسائل میں ہزاروں باریکیاں ہوتی ہیں، عقائد کی باتوں میں ہزاروں باریکیاں ہوتی ہیں، جس طرح ابھی ہمارے شیخ عبداللہ جمالی صاحب نے مخالفت کی، اللہ کو صورت ہے، اللہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے۔ ینزل ربنا کا لفظ آیا ہے، احادیث صحیحہ میں آیا ہے، سیاہ ستہ کی حدیثوں میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نصف شعبان کی رات، 15ویں شعبان کی رات نزول فرماتا ہے۔ نزول سے مراد کیا ہے؟ اللہ اترتا ہے۔ اترنا اللہ کا کام ہی نہیں، اترنے پر اللہ قادر ہی نہیں، آنے پر اللہ قادر ہی نہیں، اللہ کبھی آ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنا جانا اللہ کی قدرت میں نہیں، نہ اللہ آتا ہے، نہ اللہ جاتا ہے، نہ اللہ اترتا ہے۔ عمل کریں نہ کریں، سامعین کی مرضی، ادا فریضہ کیا، واعظ ہم سنا کے چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اترنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے میں اترنا ہے ہی نہیں۔
اللہ کا کام اترنا ہی نہیں، نہ انہیں وہ ارادہ کرتا ہے اترنے کا، نہ وہ اترنے پر قدرت رکھتا ہے، نہ وہ اترتا ہے۔ اللہ اترنے سے پاک ہے۔ جن چیزوں سے اللہ پاک ہے ان چیزوں پر اللہ کو قدرت ثابت کرنا، اللہ کو اللہ ہی نہیں ماننا ہو گیا۔ بات سمجھ میں؟ اللہ آ سکتا ہے، اللہ کی ذات میں آنا بھی نہیں، جانا بھی نہیں، اترنا بھی نہیں، چڑھنا بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سب مخلوق کے صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت قدرت نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ یہ عقائد ہیں، عقائد کو سمجھنا ہے، بار بار سمجھنا ہے، بہت سمجھنا ہے۔ جو سمجھے ہوئے ہیں ان سے سمجھنا ہے۔ اپنی عقل کو رہبر بنائیں گے تو سوائے ذلت کے اور ٹھوکر کھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے سے کیا وہاں تعویل کرتے ہیں۔ ینزل ربنا سے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آنے پر قادر ہو، اللہ آنے پر کیسے قادر ہوگا میرے بھائی؟ بھلا ذرا بتاؤ۔ آنا اسی کا کام ہے جو جسم رکھتا ہے، اور آئے گا وہ جو محدود ہوگا، آئے گا وہ، جائے گا وہ جو محدود ہوگا، اترے گا وہ، چڑھے گا وہ جو محدود ہوگا۔ آنا کسے کہتے ہیں؟ میں بنگلور میں تھا، مدراس میں آ گیا، محدود تھا، بنگلور میں تھا تو یہاں نہیں تھا، وہاں سے یہاں آ گیا، محدود، لمیٹڈ۔ جو لامحدود ہوگا، سمجھ گیا؟ وہ آئے گا جائے گا کیسے؟ اور بندگان خدا، آنا جانا یہ اجسام کی صفت ہے، جسم کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا، وہ ہم کو آنے والا بناتا ہے، ہم کو جانے والا بناتا ہے، ہم کو چڑھنے والا بناتا ہے، ہم کو اترنے والا بناتا ہے، لیکن وہ خود چڑھتا نہیں، وہ خود اترتا نہیں۔ اب جہاں اللہ کے لیے اترنے کا لفظ استعمال ہوا تو وہاں تعویل فرماتے ہیں علماء اہل سنت و جماعت کہ اللہ تجلی فرماتا ہے۔ اسی طرح یوم یکشف عن ساق ویدعون للسجود، جب پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کی دعوت دی جائے گی، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوگی، ایک تجلی۔ خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا دینی مسائل کو بہت سمجھیں، پھر زبان کھولیں، بہت سمجھیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ایک کا کام تقریر کرنا نہیں ہے، ہر ایک کا کام واعظ کرنا نہیں ہے۔ میں کسی تعصب کی بنیاد پر، میں کسی جذبہ نفسانیت کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں للہیت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ اللہ میرے دل سے واقف ہے۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ کو صورت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود فرما دیا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف پلٹو اس طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ وہاں چہرے سے مراد چہرہ نہیں، ذات ہے۔ پھر وہ ذات بھی کیسے ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اس کی ذات ہر جگہ ہے، لیکن کیا میری ذات جس طرح کسی جگہ میں ہے اس طرح اللہ کسی جگہ میں ہے؟ وہ اپنے شان کے موافق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، انہی باتوں کو شیخ عبداللہ جمالی صاحب نے بہت اچھے انداز سے سمجھایا۔ جیسے اللہ کے لیے لفظ نزول استعمال ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اترتا ہے، اسے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اسی لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ یاتی الرحمن، اللہ آتا ہے، خدا ورگرد برابر ورگرار، اچھا ادب سے بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے، تو بولتا ہے اللہ آتا ہے۔ شیخ عبداللہ صاحب جمالی فرماتے ہیں کہ اللہ آتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آتا جاتا نہیں۔ آتا ہے سے مطلب تجلی فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ کرنٹ روشن ہو، بلب روشن ہوا، کیا بولتے ہیں؟ روشنی آ گئی۔ کہاں سے آ گئی؟ چھوٹی مثال، ادنا، کہیں سے آئی؟ بولنے کا مطلب یہ کہ تجلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظوں میں کہا ہے۔ تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفات خلق سے منزہ ہے۔ جو بھی مخلوق کے ذاتیات ہیں وہ خدا کے ذاتیات نہیں ہو سکتے۔
اٹ از امپاسبل. سمجھو میرے بھائی، یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے. اس کے خلاف سوچنا جہنم کے شعلوں کی طرف لپکنا ہے. یہ تو عرض کر رہا تھا، اب جب عالم کہلانے والا ایسی باتیں کرے گا، رہبر کہلانے والا ایسی باتیں کرے گا، تو ہوگا کیا میرے دوست؟ ہوگا یہی کہ چو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. جب کفر کعبے سے اٹھے گا تو مسلمانی کہاں باقی رہے گا. تو یہی کام ہمارے شیخ عبداللہ جمالی صاحب نے کیا. ان کے کیسٹس کو سنیے، دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہی عین ایمان بات ہے، عین اسلام بات ہے. بعض طریقت والے بولتے نہیں وہ شریعت کی بات ہے، اس میں اللہ کو چہرہ نہیں بولتے، طریقت میں اللہ کو چہرہ ہے. غلط. جو طریقت شریعت کے خلاف ہو اس طریقت کو اٹھا کے بنڈل بنا کے پھینکو. اب اس کے سوا اور کیا بولوں. شریعت کے خلاف طریقت ہے، شریعت مصطفیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ. اس کے خلاف اگر طریقت ہے، اٹھا کو بنڈل بنا کو. سمجھ رہے نا. یہ بڑی خوشی تھی مجھے، شیخ عبداللہ جمالی صاحب ملیں گے تو میں ان کو داد دوں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارے ایک عالم نے کیا انجام کام، اللہ کے ایک ولی نے، اللہ والے نے یہ کیا کام کیا، اتنا اچھا کام کیا ہے. قاضی صاحب بھی برسوں سے کام انجام دے رہے اپنے نہج پر، اپنے پیمانے پر، اپنی زندگی میں. ان کا بھی یہی کام ہے کہ جہاں حق ہوتا ہے حق کی تائید کرتے ہیں، باطل کی جو ہے کہیں کبھی آپ نے تصدیق نہیں کی. میں قاضی صاحب کی زندگی کو بہت غور سے پڑھ کے کہہ رہا ہوں، سن کے سامنے تعریف کرنا نہیں ہے. میں نے کئی مقامات پر دیکھا اور سنا، جہاں میں نے نہیں کہا وہاں آپ نے حق گوئی سے کام لیا. ہر سال کئی جگہ ایسے مواقع آتے ہیں جہاں میں کہہ نہیں پاتا کوئی بات، قاضی صاحب بہت اچھے انداز میں وہ بات کہتے ہیں. میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. قاضی صاحب تو سمجھ گئے اور آپ حضرات بھی سمجھتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ جہاں باطل والے ہوتے ہیں وہاں حق بات کہنا یہ معمولی بات نہیں. چونکہ قاضی صاحب کہہ دیتے ہیں لہٰذا میں وہ بات اٹھاتا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن قاضی صاحب برابر اٹھاتے ہیں وہ بات. جس بات کو لینا ہے اسی بات کو لیتے ہیں. اور کہاں اہل حق کے مجمع میں نہیں، جہاں اہل حق بھی ہوتے ہیں، باطل پرست بھی ہوتے ہیں، وہاں للکارتے ہیں اور جس پوائنٹ کو ابھارنا ہے ابھارتے ہیں، بتاتے ہیں. ہزاروں ہزار رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قاضی صاحب کے ساتھ کر دے، ان کی عمر و اقبال میں ترقی دے. خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا یہ بھی میلاد النبی ہی ہے، یہ میلاد النبی ہے. تو عرض کر رہا تھا میں نے جو آیت پڑھی یا ایھا النبی سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی. تو اے نبی کہنا یہ خدا کا کام ہے. اے نبی کہنا، یا نبی پکارنا، یا ایھا النبی کہنا خدا کا کام ہے. شکر کرو ہم کو بھی وہ کام کرنے کی اس نے اجازت دے دی. اسی لیے اہل سنت و جماعت یا ایھا النبی، یا نبی، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. بات سمجھنا یہ کس کے کرنے کا کام ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا النبی کہہ کے اللہ بتا رہا ہے کہ یا ایھا النبی کہنا خدائے عز و جل کا کام ہے، حی لا یموت کا کام ہے، خدائے پاک کا کام ہے. تو بندگان خدا اللہ تبارک و تعالی یا ایھا النبی پکار رہا ہے، تو یا نبی پکارنا خدا کا کام ہے. اور ہم اگر کریں خدا کا کام، ہم اگر کریں تو غلط کیسے ہو سکتا ہے، بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا یا ایھا النبی خدا پکارتا ہے، اور پھر شکر ہے اس کا کہ وہ بھی یا ایھا النبی کہہ رہا ہے. شکر ہے اس کا کہ ہمیں بھی اس نے یا ایھا النبی کہنے والا بنا دیا، یا نبی پکارنے والا بنا دیا. اور پھر بندگان خدا یا ایھا النبی کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی تجھے یا نبی نبی پکارے، محبوب میں ہوں پکارنے والا. یا ایھا النبی، یا نبی پکارنے والا کوئی بھی دنیا میں بھی نہ رہے تو قرآن تجھے یا ایھا النبی پکارتا رہے گا. یا ایھا النبی
بندگان خدا کوئی پکارے نہ پکارے مصطفیٰ کو یا ایھا النبی، خدا ان کو یا ایھا النبی کہنے والا ہے، یا ایھا النبی۔ اور سب سے پہلے یا نبی پکارا کس نے؟ اللہ رب العزت نے پکارا، بعد مسلمانوں نے یا ایھا النبی پکارا۔ تو بندگان خدا یا ایھا النبی پکارنے والا سب سے پہلے کون؟ اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ نماز اللہ نہیں پڑھتا، روزہ اللہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ اللہ نہیں دیتا، حج اللہ نہیں کرتا، لیکن یا ایھا النبی، یا نبی خدا پکارتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنا نہیں چاہیے، صرف یا نبی پکارتے رہنا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا، زکوٰۃ نہیں دینا، حج نہیں کرنا، یہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عرض کر رہا تھا کہ مولا تعالی کا کام ہے یہ، یا ایھا النبی، اپنے نبی کو ندا کرنا، اپنے نبی کو مخاطب فرمانا یا کے لفظ سے، یا ایھا النبی، اے نبی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی، اے نبی۔ اے نبی کے لفظوں سے آیت کو شروع کیا، یا ایھا النبی سے خطاب فرمایا۔ کیوں خطاب فرمایا؟ اس لیے خطاب فرمایا یا ایھا النبی کے لفظ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیں کہ میں کب سے نبی ہوں۔ یا ایھا النبی سے مطلب کیا ہے؟ یا ایھا النبی کیوں کہا خدا نے؟ یا ایھا النبی اس لیے کہا کہ تاکہ مصطفیٰ کی نبوت کا آغاز کب سے ہوا ہے اس کی طرف مصطفیٰ کا خیال چلا جائے، توجہ چلی جائے۔ یا ایھا النبی کیا مطلب؟ اے نبی، اے اس وقت کے نبی جبکہ کوئی نبی نہیں تھا، تو نبی تھا۔ نہ حضرت آدم تھے، نہ حضرت شیش تھے، نہ حضرت لوط تھے، نہ حضرت نوح تھے، کوئی نبی جب موجود نہیں تھا اس وقت میرے نبی موجود تھے۔ جب کوئی نبی نہیں تھا اس وقت حضور موجود تھے۔ بات سمجھ میں آئے؟ یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا النبی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو نبوت کب عطا فرمائی؟ حضور کو نبوت کب عطا فرمائی؟ تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی زبان پاک سے اس کا جواب سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنت نبیا، میں اس وقت نبی تھا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی سے بن رہے تھے، آدم کا جسم بن رہا تھا، میں اس وقت نبی تھا۔ حضرت آدم ابھی حضرت آدم ابھی بشر نہیں بنے، حضور نبی ہیں۔ حضرت آدم کو بشریت نہیں ملی، حضور کو اس وقت نبوت مل گئی۔ اور بندگان خدا، اس عالم شہادت میں، اس عالم آب و گل میں، اس عالم رنگ و بو میں، یہ دنیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس دنیا میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جمادات۔ سب سے پہلی چیز جمادات، مٹی، پتھر، پہاڑ، ٹیلے، ریگزار، صحرا، جمادات، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے بھی، اور یہ سب سے ادنا چیز ہے، اس پر فوقیت رکھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق جسے نباتات کہتے ہیں۔ درخت، پودے، ہریالیاں، پھول، پھل، یہ نباتات، یہ اس سے اونچی مخلوق ہے۔ اس سے اونچی مخلوق ہے جسے حیوانات کہتے ہیں، اس سے اونچی مخلوق ہے جسے انسانات کہتے ہیں، اس سے اونچی مخلوق ہے جسے مسلم کہتے ہیں، اس سے اونچی مخلوق ہے جسے صالح کہتے ہیں، نیک بندہ خدا کا۔ اس سے اونچی مخلوق ہے جسے ولی کہتے ہیں،
اس سے اونچی مخلوق ہے جسے نبی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جمادات نباتات نہیں ہو سکتے، نباتات حیوانات کا درجہ نہیں پا سکتے، جمادات نباتات کا درجہ نہیں پا سکتے، نباتات حیوانات کا درجہ نہیں پا سکتے، حیوانات انسانات کا درجہ نہیں پا سکتے، انسانات، ہر انسان مسلم نہیں بن سکتا، ہر مسلم صالح نہیں بن سکتا، ہر صالح ولی نہیں ہو سکتا، ہر نیک انسان ولی نہیں بن سکتا، عمر بھر صالح رہ کے مر جائے گا، ولی نہیں بنے گا جب تک اللہ نہ بنائے. ہر ولی صالح ہوتا ہے لیکن ہر صالح ولی نہیں ہوتا. تو بندگان خدا، صالح کے بعد درجہ ہے ولایت کا، ولایت کے بعد درجہ ہے نبوت کا. نبی کے بعد درجہ ہے رسول کا. حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اپنی شان بیان کر دو. کنت نبیا، میں نبی تھا. تو بندگان خدا، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے آفرینش ہی میں، اپنی تخلیق کے پہلے ہی مرحلے میں، اپنی تخلیق کے پہلے ہی لمحے میں میرے آقا کیا ہیں؟ نبی ہیں. جمادات سے افضل نباتات، نباتات سے افضل حیوانات، حیوانات سے افضل انسانات، انسانات سے افضل مسلمان، مسلمان سے افضل صالح، صالح مسلمان، صالح مسلمان سے افضل ولی، ولی سے افضل نبی. تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی حضور کو انسانیت، حضور کی تخلیق، حضور کی خلق کے پہلے لمحے ہی میں بے نظیر بنایا. آپ پیدا ہی ہوئے جمادات سے افضل، نباتات سے افضل، حیوانات سے افضل، انسانات سے افضل، مسلمانوں سے افضل، مومنوں سے افضل، صالحین سے افضل، متقیوں سے افضل، عباد و زہاد سے افضل، اولیاء سے افضل، نبی. اور صرف نبی ہی پیدا نہیں ہوئے، رسول بھی پیدا ہوئے. آپ اپنی زندگی کے پہلے لمحے میں رسول بھی، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. اور صرف رسول ہی نہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں، سید الانبیاء و مرسلین بھی ہیں. تو بندگان خدا، معلوم یہ ہوا کہ جو پیدا ہی ہوا بے مثل پیدا ہوا. جمادات نباتات کی برابری نہیں کر سکتے، نباتات کے جیسے نہیں ہو سکتے، نباتات حیوانات کے جیسے نہیں ہو سکتے، حیوانات انسانات کے جیسے نہیں ہو سکتے، انسانات مسلمانوں کے جیسے نہیں ہو سکتے، مسلمان مومن کے جیسے نہیں ہو سکتا، مومن صالح نہیں کہلا سکتا، صالح کا درجہ نہیں ہو سکتا اس کا، وہ صالح کے جیسا نہیں ہو سکتا. صالح مسلمان ولی نہیں بن سکتا، ولی کا درجہ اس سے بہت اونچا ہے. ولی نبی نہیں ہو سکتا، نبی کا درجہ نہیں پا سکتا. اور نبی، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، اور ہر رسول اولو العزم رسول نہیں ہو سکتا. اولو العزم رسول بھی سید الرسول نہیں بن سکتا، رسولوں کا سردار نہیں کہلا سکتا. اور سید الرسول حضور اس وقت ہیں جبکہ کوئی رسول ہی موجود نہیں، جبکہ کوئی نبی ہی نہیں، جبکہ کوئی مخلوق ہی خدا کی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اس وقت بھی سب سے اونچا مرتبہ جو ہے اس مرتبے کو رکھتے ہیں. پیدا ہی ہوئے ہیں سب سے بلند مرتبہ لے کر، یعنی سب ان کے جیسے نہیں، جبھی تو وہ سب سے بلند مرتبے والے ہوں گے. وہ پیدا ہی ہوئے ہیں بے مثل بن کر، پیدا ہی ہوئے بے مثل بن کر. آج تو ان کو پیدا ہو کر ہزاروں سال کا عرصہ گزر گیا، آج کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، یا ایھا النبی، اے نبی. بندگان خدا، نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی
کسے کہتے ہیں نبی؟ نبی ہوتا ہی ہے علم غیب کی بنیاد پر. نبی کہتے ہیں غیب کا علم دوسروں کو دینے والے کو. تو اسے خود علم غیب کیسے نہیں ہوگا؟ تو نبی کہتے ہی کسے ہیں؟ غیب کی خبریں سنانے والا، غیب کا علم دوسرے لوگوں کو دینے والا، اسے کہتے ہیں نبی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت نبی بنایا، یعنی اس وقت غیب کا علم دینے والا بنایا، جبکہ کوئی غیب کا علم لینے والا ہی نہیں تھا. حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے کب نبی بنایا؟ حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اس وقت بنایا جبکہ کوئی نبی ہی موجود نہیں تھا، جبکہ کوئی امتی ہی موجود نہیں تھا. حضور اس وقت نبی ہیں جبکہ نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند کی چاندنی تھی، نہ سورج کی روشنی تھی، نہ ہوائیں تھیں، نہ فضائیں تھیں، نہ بحر تھا، نہ بر تھا، نہ لہر تھی، نہ نہر تھی، نہ انسانات تھے، نہ حیوانات تھے، نہ نباتات تھے، نہ جمادات تھے، نہ افلاک تھے، نہ پاتال تھا، نہ آکاش تھا، اور نہ روشنیاں تھیں، نہ اندھیرے تھے، نہ اجالے تھے، نہ دن تھا، نہ رات تھا، نہ حضرت آدم تھے، نہ حضرت شیش تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تھا اور اللہ کا یہ پیغمبر چمک رہا تھا نبی بن کر، رسول بن کر. تو اس وقت نبی کیوں بنایا؟ نبی کہتے ہیں دوسرے کو ہدایت دینے والے کو، دوسرے کو غیب کا علم پہنچانے والے کو، دوسرے کو غیب کی خبریں سنانے بتانے والے کو. اور جب کوئی بھی موجود ہی نہیں، پہلے مجمع جمع ہو جاتا ہے پھر مقرر آتے ہیں، ایسا ہی ہوتا نا؟ آپ کچھ بولتے نہیں. پہلے مجمع جمع ہو جاتا ہے پھر مقرر آتے ہیں نا. نہیں، ایک مقرر صاحب آ گئے، بیٹھے ہوئے ہیں. کب آ گئے؟ 8 بجے آ گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے، 11 بج گئے. اب اس کے بعد ان کا نام لیا، لوگ آئے 11 بجے کے بعد آ کے عالم جلیل تقریر کریں گے، سنیے آپ. بات سمجھ میں آئے، پھر تقریر شروع. ایسا کوئی بے کسی میں مبتلا عالم ہے؟